بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور درود اور سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کا پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم ساتھیو، کتاب التوحید میں ہم 26ویں باب پہ پہنچے ہیں۔ پچھلی باری میں ہم نے جادو کا حکم اور اس کی جو اقسام ہیں، جادو کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں مطالعہ کیا تھا۔ آج کا جو باب ہے، باب ما جاء فی النشرہ، باب ما جاء فی النشرہ کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا علاج کس طریقے سے ہوتا ہے، جادو کا علاج کس طریقے سے ہوتا ہے، اور ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ جائز نہیں ہے۔ تو اس باب میں معمول کے مطابق شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، جس میں فرماتے ہیں عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه الامام احمد بسند جید۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے النشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہی من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے۔ النشرہ کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے کہ جس پر جادو ہوا ہو وہ اپنا علاج جادوگر سے ہی کرائے، اپنے علاج کے لیے بھی جادوگر کے پاس جائے اور اس کے جادو کا توڑ وہ دیکھے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ شیطان کے عمل میں سے ہے کہ جادو کا علاج جادوگر سے ہی کیا جائے یا کرایا جائے، یا جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے۔ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے عمل میں سے کہا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی یہی قول مروی ہے۔ امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ یکرہ هذا کلہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ بھی اس عمل کو مکروہ سمجھتے تھے۔ یہاں مکروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام نہیں ہے، بلکہ مکروہ کا مطلب ناپسند ہے اور اس کا حکم حرام ہی ہے۔ جادو کا علاج جادوگر کے پاس سے جا کے کروانا یا جادو کا توڑ جادو سے ہی کروانا میرے بھائیوں، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد عزیز دوستوں اور ساتھیوں، صحیح بخاری میں عن قتادہ قال قلت لابن المسیب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر، قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه۔ سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا
کہ اگر کسی شخص کو جادو ہو جائے، رجل به طب یعنی سحر، اگر کسی کو جادو ہو جائے یا کوئی شخص اپنی عورت کے پاس نہ جائے جادو کی وجہ سے، تو کیا اس کا جو حل ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ کیا جادو سے ہی توڑا جائے گا یا دوسرے طریقے سے؟ تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے اصلاح ہوتی ہے، جس چیز سے اصلاح ہوتی ہو اور جس چیز میں نفع ہو، اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا جواب ہے جس میں تفصیل کی ضرورت ہے۔ تفصیل یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر جادو کا علاج قرآنی آیات سے ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے اور اذکار سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر جادو کا علاج اور جادو کا جو توڑ ہے وہ دوسرے جادوگروں سے کروایا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح حسن البصری رحمہ اللہ سے اس باب میں ایک قول یہ ہے کہ لا يحل السحر الا ساحر، جو جادو ہے، جادو کا جو توڑ ہے اور جادو کو کھلوانا جو ہے، یہ جو کام ہے یہ جادوگر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جادو کا کھلوانا جادوگر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے جو جائز طریقہ ہے قرآنی آیات پڑھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سیرت سے جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے اور اذکار کے ساتھ جادو کا جو توڑ ہے وہی صحیح طریقہ اور جائز طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ ہمارے دین اسلام نے اسے منع کیا ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے ہی کرایا جائے، اس کی بالکل ممانعت ہے۔ اور اسی طرح جادو کا توڑ اگر مباح دواؤں سے ہے تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ جیسے کچھ قسم کے تیل آتے ہیں، اس کی مالش سے جادوگر کے اوپر جادو کا جو اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تمام جائز صورتوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد عزیز دوستو اور ساتھیو، کتاب التوحید کا جو 27واں باب ہے وہ ہے باب ما جاء فی التطیر۔ باب ما جاء فی التطیر۔ التطیر کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ بدشگونی اور بدفعلی لینا اور برا سوچنا، غلط سوچنا اور برا سوچنا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس باب میں بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے معمول کی طرح قرآنی آیات سے دلیل پیش کی ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احادیث اس باب میں آئی ہیں ان کو بیان کیا۔ تو سب سے پہلی جو آیت بیان کی ہے اس باب میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے تعلق ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ تو اس آیت کریمہ کا جو اصل قصہ ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور ان کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ جب فرعون اور ان کی قوم کو کوئی بھی اچھائی یا بھلائی ان کی زندگی میں آتی تو وہ کہتے کہ یہ بھلائی ہمارے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں جو بھی ان کے ساتھ بھلائی ہوتی، جو اچھائی ہوتی، وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی قحط سالی آ جاتی، کوئی برائی ان کے ساتھ پیش آ جاتی، تو وہ یہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ ہے اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی وجہ ہے۔ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو یطیروا کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں بدگمانی اور بدشگونی اور بدفعلی کرنا اور برا سوچنا۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ اس طرح کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، الا انما طائرهم عند اللہ، جو ان کو برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو اچھائی ان کو حاصل ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہے۔ یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی قسمت بدل دے اور آپ کی تقدیر بدل دے۔ تو دراصل میرے بھائیوں، یہ جو باب التطیر ہے، بدشگونی اور بدفعلی جو ہے، یہ اس باب کو کتاب التوحید میں اسی لیے رکھا گیا ہے، اس باب کو کتاب التوحید میں اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان موحد جو توحید کو ماننے والا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے میں، اس کی زندگی کے گزارنے میں جو بھی اس کے ساتھ اچھائی ہوتی ہے یا بھلائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے یا کچھ برا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو اسے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے یہ ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالی نے تقدیر میں میرے لیے لکھ دیا ہے۔ ہر مسلمان موحد کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ تقدیر کا علم اور آپ کی قسمت کا جو علم ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، بلکہ جو پچھلے جو ابواب گزرے ہیں کتاب التوحید میں، جادو وغیرہ کے بارے میں اور کہانت کے بارے میں، یہ تمام کے تمام باب کس سے تعلق میں ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانے کے تعلق میں، کیونکہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ اچھی بری تقدیر کو تو اللہ کی طرف سے ہے، جس شخص کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہوتا ہے اسے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جو اس کی قسمت کے ستارے بتائیں یا اس کا ہاتھ پڑھ کے اسے بتائیں کہ تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا حتیٰ کہ اگر اس کے اوپر جادو بھی ہو جائے اور وہ کسی بڑی مصیبت میں بھی پھنس جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو موحد اور سچا بندہ ہوگا، اللہ پر سچا ایمان لانے والا، وہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی تقدیر میں شمار کرے گا، اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، بدشگونی اور بدفعلی اور برا سوچنا کہ ہمارے ساتھ برا ہوگا، میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید میں اور بندے کے ایمان میں کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اور اس باب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے جو آیت کریمہ بتائی ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس میں یہی بتایا کہ فرعون اور اس کی قوم کو جو بھی برائی پہنچتی، جو ان کے ساتھ برا ہوتا، تو وہ نام کس کا لگا دیتے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کا۔ تو اس پر رد کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ جو ان کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی مخلوق کے ہاتھ میں کسی کی تقدیر، کسی قسمت یا کوئی نصیب، اچھا برا نصیب کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو،
دوسری آیت کریمہ اس باب میں سورہ یاسین کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی طرف رسول کے بعد رسول بھیجے تو وہ قوم ان رسولوں کے بارے میں بدشگونی اور بدفعلی اور برا گمان کرنے لگی. جو بھی ان کو مصیبت آتی یا جو بھی ان کے ساتھ برا پیش آتا تو وہ رسولوں کا نام لگاتے. تو اس کے جواب میں رسولوں نے فرمایا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. تم اللہ تبارک و تعالی کی معصیت اور گناہ میں اتنے بڑھ چکے ہو، حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہو کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے. اس کے بعد عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کی نفی کی ہے، مطلب ان 4 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، ان میں کوئی تاثیر نہیں. فرمایا لا عدوى، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا، ولا طیرہ، اور پرندوں کی آوازوں سے یا ان کی حرکتوں سے بدشگونی یا بدفعلی کرنا، ولا ہامۃ، یا الو کی آواز سے، ولا صفر، اور نہ ہی سفر کے مہینے سے. ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان میں کوئی تاثیر نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نفع و نقصان کا مالک ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہر انسان کی تقدیر ہے، جو اچھا یا جو برا ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، اور ہر انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں اچھا اور برا ہوتا ہے. اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. ہر قسم کے حالات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو، جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے اچھا یا برا، وہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہوتا ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ جو حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری لفظ جو بیان کیا ہے میں اس سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے آج کل کے اس مہینے سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا لا سفر، سفر کی کوئی تاثیر نہیں، سفر کے مہینے کی کوئی تاثیر نہیں. کیونکہ میرے بھائیو، یہ جو بیان کی ہوئی چیزیں ہیں اس حدیث میں، جاہلیت کے زمانے میں مشرکین عرب ان تمام چیزوں کو مؤثر سمجھتے تھے، اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو مؤثر سمجھتے تھے، حالانکہ حقیقت میں ان کی کوئی تاثیر نہیں تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی، تو جو مشرکین کے جو باطل عقائد تھے ان کا علاج کیا. اس علاج میں اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کی کوئی تاثیر نہیں. اس کی وجہ یہ تھی میرے بھائیوں کہ مشرکین عرب ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم 3 لگاتار مہینے لڑائی اور قتال اور جنگوں سے رکے رہتے تھے. 3 لگاتار مہینے لڑائی اور جنگوں سے رکے رہتے تھے. جب سفر کا مہینہ آتا تھا اور حرمت والے مہینے 3 ختم ہو جاتے تھے تو اس کے بعد قتال کے لیے اور جنگوں کے لیے دوبارہ تیاری کرتے تھے، اور ان جنگوں کی تیاری کے بعد سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ اور برا مہینہ کہتے تھے. حالانکہ اصل نحوست اور اصل برائی تو ان کے اعمال میں تھی. سفر تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے،
جس طرح ہفتہ یا جمعہ یا کوئی بھی دن، جتنے بھی دن ہیں سال کے، پورے دن اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، تو اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کو برا کہنا میرے بھائیوں، اس کا ایک الگ باب ہے، باب ما جاء فی سب الدہر۔ یہ باب بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں بیان کیا ہے کہ زمانے کو گالی دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو گالی دینا ہے، زمانے کو برا مت کہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں صرف سفر کا ذکر کیا گیا ہے کہ سفر کے مہینے کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اصل مصیبت تو انہوں میں تھی جو 3 مہینے لگاتار بیٹھ کر اب اس کے بعد پھر دوبارہ قتال کی اور جنگوں کی تیاری شروع کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 3 مہینے اگر انہوں نے قتال اور جنگوں سے صبر کیا ہے تو آگے بھی اپنی یہ عادت بنا سکتے تھے کہ وہ اپنی جنگوں کو روک سکتے تھے، مگر میرے بھائیوں زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کا جو برا عمل تھا شیطان نے انہیں بہت اچھا کر کے دکھایا، کیونکہ شیطان ہر برے عمل کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے انسان کو کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، مشرکین عرب کی جو یہ عادت تھی اس کی اصل وجہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ نحوست جو تھی وہ ان کے برے اعمال میں تھی، سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں کسی دن میں بھی نحوست نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کی کہ سفر کے مہینے میں کوئی تاثیر ہو، کوئی بری تاثیر ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے شروع کے الفاظ میں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لا عدوہ۔ لا عدوہ کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کی تقدیر کے بغیر، یہ مطلب ہے اس کا۔ کیونکہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اسباب سے دور رہنے کا کہا ہے جن کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے فر من المجذوم کفرارک من الاسد، مجذوم جو جذام کی جو بیماری ہے اس سے تم ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ تو وہ حدیث اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اگر بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی تقدیر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہوگا۔ مطلب یہ کہ اصل جو مؤثر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اصل جو فاعل ہے، اصل جو کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بیماری بھی ذات خود ایک سے دوسری طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو لفظ ہے عزیز ساتھیو لا طیرہ۔ الطیرہ کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین عرب جب کوئی بھی کام شروع کرتے تھے، دنیاوی کوئی بھی کام انہوں نے کرنا ہوتا تھا، وہ ایک پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا تو اس کام کا پکا ارادہ کر لیتے اور وہ کام شروع کر دیتے، اور اگر وہی پرندہ بائیں جانب اڑتا تو وہ اپنا کام روک دیتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا ہوگا اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا۔ یا پرندوں کی آوازوں سے اپنی قسمتوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو اور اس خیالات کو بھی، اس کی بھی نفی کر دی اور ہمیں بتا دیا کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقی تاثیر نہیں۔ لا طیرہ، پرندوں سے
جو قسمت کے اندازے لگائے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور عزیز ساتھیو، جو ہمارا باب ہے آج کا وہ بھی اسی کے بارے میں ہے۔ اسی لفظ سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس باب کا نام رکھا ہے باب ما جاء فی التطیر، بدشگونی اور بدفعلی۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، بدشگونی اور بدفعلی جو ہے وہ ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لا علمی اور جہالت، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری، اور تیسری وجہ میرے بھائیوں، انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں جو بدشگونی اور توہم پرستی اور برے خیالات آنے کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کا جو طویل عرصہ جو مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا، تو ہندوؤں میں ہر چیز میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ تاثیر ہو جائے گی، اس چیز کی یہ تاثیر ہو جائے گی۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ان وجوہات کی بنا پر اور آج کل کے زمانے میں جو سب سے بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا پہ میرے بھائیوں ایسی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، اور ایسی کہانیاں بنا کر لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں، جس میں ایسی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، تاثیر بتائی جاتی ہے جس کی حقیقت میں تاثیر نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں دینا، یا کالی بلی آ رہی ہو تو اس کا راستہ روک دینا، یا کتا رو رہا ہے یا بلی رو رہی ہے تو یہ سمجھنا کہ آج تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا، یا شام کے وقت گھر کی تمام لائٹیں جلا دینا، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ برا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں، مطلب جس چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہی نہیں ہے اسے مؤثر سمجھنا اور اسے مؤثر بنا دینا، یہ توہم پرستی اور بدشگونی، اور عربی میں اسے کہتے ہیں الطیارہ۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے احادیث میں آئے گا کہ الطیارۃ شرک، بدشگونی اور بدفعلی شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی جو تقدیر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تقدیر بنائی ہے، جو قسمت اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح سویرے کام پر نکلتے ہوئے، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ برا دیکھ لے، کوئی روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لے، اور وہ اس کے بعد یہ سمجھ لے کہ آج تو میرا دن بہت برا گزرے گا، تو یہ شرک ہے۔ بھائی اس کی تقدیر اس کے ساتھ، آپ کی تقدیر آپ کے ساتھ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صبح سویرے گھر سے نکلتے ہوئے کسی ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کر لے جو اسے نہ چاہتا ہو، اس کے بعد پھر وہ یہ کہہ دے کہ آج کا دن تو میرا بہت ہی برا گزرے گا، تو یہ بھی بدشگونی اور بدفعلی کی ایک قسم ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے ساتھ وہی ہونا ہے جو اللہ تعالی نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، انسان کو وہی حاصل ہونا ہے جو اللہ تعالی نے اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، پوری کائنات بھی جمع ہو جائے، آپ کو وہ چیز مہیا نہیں کر سکتی۔
یہی ایمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے صحابہ کو سمجھایا تھا. لو اجتمعت الامہ على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. پوری امت بھی اگر تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، ہاں وہ جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. پوری امت اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے بھی جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں وہ جو اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں پہنچنا ہی پہنچنا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قلم کو کہا تھا کہ تقدیر لکھنے کے لیے، اب وہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا تھا اب وہ خشک ہو گیا. یعنی کہ جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا، یہ میرے بھائیو ایمان کا بہت اہم حصہ ہے، اور ایک مسلمان کی اور موحد کی توحید کو مکمل کرنے والا ایک اہم رکن ہے ایمان کا. جو اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہے. اگلی حدیث میں عزیز ساتھیو، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، صحیح بخاری اور مسلم میں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قال وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی بیماری خود سے نہیں لگتی، اور نہ ہی بدشگونی اور بدفعلی کوئی چیز ہے. وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ. قَالُوا وَمَا الْفَعْلُ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فعل جو ہے وہ پسند ہے. تو پوچھا گیا کہ الفعل کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات کہنا اور اچھی سوچنا اور اچھا گمان رکھنا. اللہ کے بارے میں اچھی سوچنا اور اپنی تقدیر کے بارے میں بھی اچھا گمان کرنا. اور میرے بھائیو، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایسا پختہ ایمان ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہوتی ہے. تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تم اسے ناپسند کر رہے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حقیقت میں اللہ کے علم میں تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے اس میں شر ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تقدیر کا علم تو اللہ کو ہے نا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے کس چیز میں خیر ہے کس میں شر ہے. تو اسی لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے
یہ بھی نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، اسباب کو بھی ضروری اختیار کیا جائے۔ کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، اسباب پر ایمان لانے کے بارے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہمیں حاصل ہونا ہی ہونا ہے، چاہے ہم محنت کریں یا نہ کریں۔ اللہ کی تقدیر میں جب لکھا ہوا ہے تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، ہم محنت کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، جیسے جیسے اسباب اختیار کیے جائیں گے ان اسباب سے ہی کچھ حاصل اور حصول ہوگا۔ پورا کا پورا اعتماد اسباب پہ ہوتا ہے۔ اور جو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں ان کا پورا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، مگر یہ توکل نہیں ہے، اسے عربی میں تواکل کہتے ہیں، بغیر اسباب پہ بھروسہ کرنا، بغیر اسباب اختیار کیے اعتماد کرنا۔ اور عزیز دوستو ساتھیو، جو درمیانی چال ہے، درمیانی چال یہ ہے جو مومن کی چال ہے، وہ یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کرنا، مگر یہ یقین رکھنا کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان اسباب میں جو تاثیر پیدا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حقیقت میں دینے والا اور منع کرنے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو اسباب بنائے ہیں اس میں تاثیر کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی۔ پانی خود تو پیاس نہیں بجھا سکتا، اس میں تاثیر اللہ نے ڈالی ہے۔ کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ دوائیوں میں جو دوائیاں ہیں ان میں علاج کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، دوائیوں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، اگر کوئی شخص کسی بھی بات کا دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی بات کا دعویٰ کرتا ہے، مطلب مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اس چیز میں کوئی تاثیر ہے، اس چیز میں یا اس مندیل میں ٹیشو پیپر میں کوئی تاثیر ہے، ایسی تاثیر بتاتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے نہ ہمارے علم میں ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی اسے کیا کہتی ہے کہ دلیل پیش کرو، پروف دو، اس بات کا پروف دو کہ واقعی یہ تاثیر اس چیز میں ہے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ مگر عزیز دوستو اور ساتھیو، جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہونے کے باوجود وہ ایسی توہم پرستی میں مبتلا ہیں اور ایسی بدشگونی اور بدفعلی میں مبتلا ہیں کہ ان کی بدشگونی اور بدفعلی اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ پہ ایمان نہ لائیں اور جب تک وہ اللہ کی تقدیر پہ ایمان نہ لائیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے مسلمانوں کو وہ عقیدہ سکھایا ہے، وہ عقیدہ سکھایا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تعلق ہے تو اللہ کے ساتھ، توکل ہے تو اللہ پر، بھروسہ اور اعتماد ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پر، تقدیر کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اپنی زندگی میں، آپ میں سے اپنی حیات میں مل جل کر کام کرتے ہیں،
تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے انسان کے لیے رزق کا سبب بنایا ہوتا ہے، فلاں شخص کو فلاں کے رزق کا سبب بنا دیا، فلاں کو فلاں کے رزق کا سبب بنا دیا. تو یہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کا مسبب الاسباب، سبب بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور ان میں تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اب یہ مائک ہے، اس کی جو آواز ہے وہ دور تک پھیل رہی ہے، یہ ایک سبب ہے. آواز کو دور تک پہنچانے کا یہ ایک سبب ہے جو سائنس نے، ٹیکنالوجی نے ایجاد کیا. مگر میرے بھائیو، ایسی چیزوں میں تاثیر سمجھنا، ایسی چیزوں کو مبارک کہنا یا منحوس کہنا، ایسی چیزوں میں تاثیر سمجھنا جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی نہیں ہے، جو نہ عقل سے ثابت ہو، نہ تجربے سے ثابت ہو، نہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، کسی طریقے سے وہ تاثیر ثابت ہی نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا یا اس کو مؤثر سمجھنا، یہی بدشگونی اور بدفعلی اور شرک ہے جس سے ہمارے دین اسلام نے منع کیا. اسی طرح ستاروں میں یا سیاروں میں یا پتھروں میں تاثیر سمجھنا، وہ تاثیر جو نہ عقلی طور پہ ثابت ہو، نہ پریکٹیکل تجرباتی طور پہ ثابت ہو، کسی طریقے سے بھی ثابت نہ ہو وہ تاثیر، تو کسی بھی چیز میں وہ تاثیر سمجھنا میرے بھائیوں، یہ ہماری توحید میں، ایک مسلمان کی توحید میں خلل ہو سکتا ہے اس سے، جس میں شرک اصغر کے بعد شرک اکبر میں بھی انسان پڑ سکتا ہے. عزیز ساتھیو، اس باب میں اگلی جو حدیث ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدشگونی اور بدفعلی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنها الفعل، اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اچھی سوچ اور اچھا گمان اور اچھی بات کی جائے. ولا ترد مسلما، اور کسی بھی مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے. اگر کسی کو بدشگونی بدفعلی ہو رہی ہے تو آپ جو کام شروع کر رہے ہیں آپ کو اس کام سے منع نہ کرے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اسے ناپسند ہو، کچھ برا دیکھ لے، کچھ اس کے سامنے برا ہو جائے، تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ تو بھلائی اور اچھائی لانے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی بھلائی اور اچھائی کا مالک نہیں ہے. لا یأتی بالحسنات الا انت، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ولا يدفع السیئات الا انت، اور تیرے علاوہ برائیوں کو دفع اور دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. برائی کو اور مصیبت کو دفع کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا بک، کوئی بھی تبدیلی لانے والا تیری قوت کے علاوہ اور کوئی بھی قوت نہیں. تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سکھائی ہے جو کوئی اچھا یا برا دیکھ کے ان میں یہ خیال آ جاتا ہو کہ آج میرے ساتھ برا ہوگا یا آج میرے ساتھ اچھا ہوگا. اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے
اور اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی اور بدفعلی جو ہے یہ شرک ہے، شرک ایک کائنڈ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما منا الا، وما منا الا کا مطلب یہ ہے ہم میں سے کوئی بھی ہے اس کے دل میں کبھی کبھی آ ہی جاتا ہے، کوئی بھی انسان ہے اس کے دل میں کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ آج میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کچھ دیکھ کر یا کچھ سن کر، کوئی بات سن کر یا کوئی منظر دیکھ کر انسان یہ کہے کہ بھئی آج میرے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسا آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ سوچ اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ پہ توکل کرو، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں یا ٹینشن لے کر اپنا ایمان خراب نہیں کرتے۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس باب کی اگلی حدیث میں مسند امام احمد کی ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، اگر بد فعلی اور بدگمانی اور برا سوچنا کسی انسان کو اس کے کام سے روک دیتی ہے تو یہی شرک ہے۔ یہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس بات پر جو آپ کو بدگمانی ہو رہی ہے، برے خیالات آ رہے ہیں، آپ اس پر توجہ نہیں دیتے اور اللہ پہ توکل کرتے ہو اور اپنا کام شروع کر دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور جو تقدیر میں آپ کے لیے جو کچھ لکھا ہوگا اچھا یا برا وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ قالوا فما کفارۃ ذلک، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسے خیالات میں پڑ جائے یا اسے بدفعلی اور بدگمانی اور توہم پرستی اس کے دماغ میں آ جائے، اس کے خیالات میں آ جائے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا ان تقول اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ جو بھی بھلائی ہے وہ تیری طرف سے ہے، جو بھی بھلائی ہے وہ تیری طرف سے ہے، ولا طیر الا طیرک، اور جو بھی برا ہے، جو مصیبت ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تیرے حکم کے بغیر نہیں ہونے والا۔ ولا الہ غیرک، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ سب چیز جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے، انسان کی تقدیر کا مالک، انسان کی قسمت کا مالک، اس کے نصیب کا جو کچھ بھی اس کو حاصل ہونا ہے، تو پھر کس چیز کا ڈر اور کس بات کا ڈر؟ میرے بھائیو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی الفضل بن عباس سے یہ روایت ہے کہ انما الطیرۃ ما امضاک او ردک، بدشگونی اور بدفعلی یہ ہے کہ تم کوئی بھی چیز دیکھ کر یا تو اپنا کام روک دو یا اپنا کام کر لو، تو یہی بدشگونی اور بدفعلی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے خیالات سے، برے خیالات سے ہمیں بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا بہت ہی عظیم رکن ہے۔ اگر ہم نے ایک آسان زندگی گزارنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا ہوگا کہ جو بھی ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، مگر اللہ کی تقدیر کو دلیل بنا کر، یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دلیل بنا کر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور جو خیر ہمارے لیے ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دلیل بنا کر اور حجت بنا کر ہم یہ کہیں کہ ہم جو بھی برا کام ہم کر رہے ہیں، ہم جو بھی برائی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے، یہ بھی میرے بھائیو حرام ہے، اس سے بھی دین اسلام نے ہمیں منع کیا۔ تو تقدیر کا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔